الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ النحو کے 30ویں سبق کے ساتھ مفعول بہ کے بیان کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفعول بہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں۔ مفعول بہ بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو، اس کا مطلب مفعول بہ اسم ہوگا اور اس پر فعل واقع ہوگا۔ جیسے نصرت ضعیفا، میں نے ضعیف کی مدد کی، تو نصرت مصدر جو ہے فعل ہے، یعنی مدد کرنا، وہ ضعیف پر واقع ہو رہا ہے۔ آتیت الفقیر درہمن، میں نے فقیر کو درہم دیا، تو فقیر اور درہم دونوں جو ہیں یہ مفعول بہ ہیں۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول بہ بھی ہوتے ہیں، جیسے آتیت زیدن قلمن، علمت زیدن بکرا فاضلا، میں نے زید کو قلم دیا، میں نے زید کو بتایا کہ بکر فاضل ہے، اور اوپر والا تھا آتیت الفقیر درہمن، میں نے فقیر کو درہم دیا۔ ایسا فعل مجہور ہو تو اس کا پہلا مفعول نائب الفاعل اور باقی مفعول بہ ہوں گے۔ یعنی ایک فعل ہے جس کا ایک ہی مفعول بہ آتا ہے، تو اس کو متعدی بیک مفعول کہتے ہیں۔ تو جب اس کو آپ مجہول بنائیں گے تو ظاہری بات ہے فاعل کو حذف کریں گے اور فعل کی نسبت آپ مفعول کی طرف کر دیں گے۔ جب آپ فعل کی نسبت مفعول کی طرف کریں گے تو وہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا۔ اس کا مفعول بہ تھا ہی ایک، تو لہٰذا کوئی مفعول بہ مزید باقی نہیں رہے گا۔ لیکن وہ فعل کہ جو متعدی 2 مفعول ہیں، یہ متعدی سے مفعول ہیں، یعنی جن کے 2 مفعول آتے ہیں یا 3 مفعول آتے ہیں، تو جب ان کو آپ نائب الفاعل بنائیں گے تو اس صورت کے اندر ان کا پہلا جو مفعول ہے وہ تو بن جائے گا نائب الفاعل، اور بقیہ جو مفعول بچیں گے وہ باقی رہیں گے، وہ ان کو آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فعل مجہول کا مفعول بہ آتا ہی نہیں ہے، تو مفعول بہ ہو سکتا ہے لیکن پہلے کو آپ نائب الفاعل بنائیں گے۔ مثال دے رہے ہیں اوتیا زید قلمن، تو پیچھے مثال تھی آتیت زید قلمن، تو آتیت تو ضمیر کو حذف کیا، تو اوتیا زید قلمن، زید کو قلم دے دیا گیا۔ اس میں زید کو نائب الفاعل بنا دیا گیا اور قلمن جو دوسرا مفعول تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ علم زید بکرا فاضلا، زید کو بتایا گیا ہے کہ بکر فاضل ہے، تو اس مثال کے اندر زید جو ہے اس کو نائب الفاعل بنا دیا گیا، اور بکرا فاضلا دونوں اپنی پچھلی صورت پر مفعول بہ کے طور پر باقی ہیں۔ 2 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں عام طور پر مفعول بہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے مفعول بہ میں کہ وہ فعل اور فاعل کے بعد آئے۔ اصل یہ ہے کہ پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول آئے۔ تو جب اپنی اصل سے ہٹے گا تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے، اگر اصل سے نہیں ہٹے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بحث اساتذہ جو ہیں یہاں درس وغیرہ سنتے ہیں تو ان کے لیے یہ کام کی بات ہے۔ نصر زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، اس مثال کے اندر دیکھیں پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ کبھی اس سے پہلے بھی آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی فاعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور کبھی فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جاتا ہے۔ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ جملہ فعلیہ کے اندر آپ بات پڑھ چکے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں جیسے نصر عمرن زیدن، اب نصر عمرن زیدن، تو عمرن جو ہے یہ مفعول بہ ہے جو زید سے پہلے آ رہا ہے، اور عمرن نصر زیدن، اس میں عمر جو ہے وہ نصر سے بھی پہلے آ گیا۔ اچھا، اس مثالوں کے اندر واو نہیں لکھی ہوئی ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان کے اندر عمر اور عمر کے درمیان فرق کرنے کے لیے عربی جو ہے وہ منصف و غیر منصف کا بھی چکر درمیان میں پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہ عمر کے ساتھ واو کو لکھتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عمر ہے اور وہ عمر ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں واو نہ ہو وہ عمر، اس کو غیر منصف پڑھیں گے، جہاں واو ہوگی وہ عمر، یعنی اس کے ساتھ واو لگی ہوگی۔ اچھا، اور بعض ہمارے ہاں عربی نہ جاننے والے لوگ جو ہے وہ عمر لکھا ہوا دیکھیں گے تو اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، عمرو نہیں ہوتا کوئی بھی لفظ، بلکہ عمر ہوتا ہے یا عمر ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہاں لوگ عمرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کریمہ پڑھتے ہوئے، تو اس پہ بھی آپ کو توجہ رکھنی چاہیے۔ طالب علم اگر یہ غلطی کرے تو زیادہ برا ہوتا ہے۔ مفعول بہ
موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. یہاں بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ، استاد صاحب نے فرمایا کہ موصوف ہوگا یا مضاف ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی مفعول بھی ہو سکتا ہے. تو صلی اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے علم نافع طلب کرو. تو سلو امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، صلی اللہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. علما نافعا، علم نافع، تو علما مفعول بھی ہے اور نافع اس کی صفت ہے، تو موصوف بن رہا ہے علما مفعول بھی. رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا، تو غلام مفعول بھی بن رہا ہے اور غلام مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، تو مطلب مضاف بھی بن سکتا ہے اور موصوف جو ہے وہ بھی مفعول بھی بن سکتا ہے. قرینہ ہو تو مفعول بھی کے فاعل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کوئی پوچھے کہ من رأیتا، تو جواب میں دیا جائے زیدن، مطلب رأیت زیدن. سوال پوچھے کہ من رأیتا، تو نے کس کو دیکھا، تو جواب دے زید کو دیکھا. انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ جب من رأیتا کہیں گے تو اس میں یہی سمجھ میں آئے گا نا کہ اس کے جواب میں جو دیا جا رہا ہے وہ رویت کے اعتبار سے، ایسا تو نہیں ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا ہو. تو جواب میں ظاہری بات ہے رأیتو معذوف فعل ہوگا. اور قرینہ کیا ہے، سوال کے اندر جو رأیتا ہے وہ سوال میں اس نے پوچھا ہے، تو وہی قرینہ ہے کہ یہاں پر رأیتا ہی معذوف ہے. تو یہ معذوف کرنا جائز ہے. آپ ظاہر کر دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. غلطی کی نشاندہی مفعول بھی مرفوع ہوتا ہے. غلط مفعول بھی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ایک فعل کے 3 یا 4 مفعول بھی ہو سکتے ہیں، غلط ہے. ایک فعل کے 2 یا 3 مفعول ہو سکتے ہیں، 4 مفعول نہیں ہوتے. مفعول بھی ہمیشہ فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، ایسا نہیں ہے. مفعول بھی اکثر یا مفعول بھی عام طور پر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، یوں کہہ لیجیے، اکثر بھی رہنے دیجیے، عام طور پر فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے. یا اصل یہ ہے کہ مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے. ذیل جملوں میں مفعول بھی کی پہچان کرنی ہے. صرف مفعول بھی کی پہچان کرنی ہے تو بہت ایزی ہے، آسان ہے. ایاک نعبد، ایاک مفعول بھی بن رہا ہے. مفعول اپنا ضمیر منصوب ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہو یا منفصل مفعول بھی بنتی ہے تقریباً. رزقنا اللہ علما نافعا، ہمیں اللہ عز و جل نے علم نافع عطا فرمایا. اچھا، ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. رزقنا اللہ علما نافعا، اللہ عز و جل نے ہمیں علم نافع عطا فرمایا. تو رازا کا فعل ہے، نا ضمیر اس کا مفعول ہے، اور علمن جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہے. رازا کا نا بھی مفعول بھی ہے اور علمن بھی مفعول بھی ہے، اس میں جلال اس کا فاعل ہے. لیکن علمن جو مفعول بھی ہے اس کی صفت نافعن بھی ہے. رمانن اکل بکرن، بکر نے اناری کھایا. تو انار جو ہے وہ جو ہے اس میں مفعول بھی بن رہا، مقدم ہے فعل اور فاعل دونوں سے. انا احترم المسلمین، میں مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں، تو یہاں مسلمین جو ہے مفعول بھی ہے. رعا فیلن ولدن، بچے نے ہاتھی کو ہی دیکھا، تو فیلن جو ہے یہ مفعول بھی ہے. دعا ابی اخی، میرے والد نے میرے بھائی کو بلایا. اب اس مثال کے اندر ایک بات اور مزید ہے جو سمجھ لیجیے آپ. یہ یاد رکھیں کہ اصل یہ ہے جملہ فعلیہ کے اندر کہ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول بھی ہو. لیکن جب قرینہ پایا جائے فعل کے فاعل کے فاعل ہونے پر، مفعول کے مفعول ہونے پر، تو اس صورت میں وہ لفظی قرینہ ہو یا معنوی قرینہ ہو، جس طرح سے بھی ہو، تو اس وقت آپ تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. یہ جیسے پیچھے اپنے پوائنٹ میں پڑھا. لیکن اگر قرینہ موجود نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمیں اس بات پر اشارہ دے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنا واجب ہوتا ہے، وگرنہ اشتباہ ہو جائے گا. اب دیکھیں، دعا ابی اخی، میرے باپ نے مجھے بلایا، میرے باپ نے میرے بھائی کو بلایا. اب میرے باپ نے میرے بھائی کو بلایا، تو بھائی باپ کو بلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، باپ بھائی کو بلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس میں اگر ہم مفعول بھی کی تقدیم و تاخیر کریں گے، فاعل کی تقدیم و تاخیر کریں گے، تو اس صورت کے اندر اشتباہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر واجب ہے کہ پہلے ابھی کو ہم جو ہے فاعل بنائیں اور اخی جو ہے اس کو مفعول بھی بنائیں. لیکن اگلی مثال دیکھیں، اکل الکمثرى موسیٰ نے امرود کھایا. اب امرود اور موسیٰ دو، ایک فاعل اور ایک مفعول بن رہا ہے. تو اس میں کمثرہ کو آپ مقدم بھی کر دیں، لفظی طور پر آپ دیکھیں تو دونوں کے اعراب لفظی نہیں ہے، تقدیری ہے. تو لفظی طور پر کوئی قرینہ نہیں ہے کہ کون فاعل بن رہا ہے کون مفعول بھی بن رہا ہے. لیکن معنوی قرینہ موجود ہے کہ کمثرہ کو موسیٰ جو ہے کھا سکتا ہے، موسیٰ کو کمثرہ نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، امرود موسیٰ کو نہیں کھا سکتا، لہٰذا کمثرہ کو مقدم بھی کر دیں گے تو کوئی اشتباہ نہیں ہوگا. لیکن پیچھے والی صورت میں اشتباہ تھا، تو اس میں پہلے کو فاعل بنانا واجب ہے، اور یہاں پر آپ جس کو بھی فاعل بنائیں چاہیں. تو اکل الکمثرى موسیٰ نے کمثرہ کھایا یعنی امرود کھایا. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے.
اس میں جلالہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اچھا پیچھے والی مثال میں کمسرہ مفعول بھی تھا اور اس سے پیچھے والی جو تھی اس میں اخی مفعول بھی تھا۔ آتا زید فقیرا ربیعۃ، زید نے فقیر کو روپیہ دیا، تو روپیہ جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہے اور فقیر بھی مفعول بھی ہے، اور آتا جو ہے متعدی بدو مفعول ہے۔ لکینا الاستاذہ، ہم استاد سے ملے، تو استاد مفعول بھی ہے۔ اکرمت اخا زید، میں نے زید کے بھائی کی عزت کی، تو اخا زید، اخا جو ہے یہ اخن مفعول بھی ہے۔ رأیت نہرین فی الحدیقۃ، میں نے باغ میں 2 نہریں دیکھیں، تو یہاں پر نہرین جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ احب ربی، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، تو یہاں ربی جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ اشتریت کراسات، میں نے چند کے کاپیاں خریدیں، تو یہاں کراسات جمع جو ہے یہ مفعول بھی ہے، حالت نصبی ہے، اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا، سبق نمبر 21 کے اندر یہ بات گزری ہے۔ اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی بد دعا سے بچیے، تو یہاں پر دعوتن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور اتقی امر ہے، اس کے آخر میں یا تھی جو حذف ہو گئی۔ اجتنبوا الخمرہ، شراب سے بچیے، تو اجتنبو یہ بھی امر ہے، اور الخمرہ جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کسی قسم کا کوئی سوال، کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔